آج کل عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ خبروں میں اخبارات میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. ان کے حقوق کیا ہیں؟ جہاں تک عورتوں کے حقوق کی بات ہے، اور وہ لوگ دیگر لوگ تو جو کچھ سمجھیں، مگر اسلامی نقطۂ نظر سے جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ میں عورتوں کے حقوق ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ حقوق عورتوں کو دینا چاہیے. پہلی بات تو اسلامی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ عورت جب بالغ ہو اس کی شادی کی جائے، مگر شادی سے پہلے ایجاب قبول ضروری ہے. جہاں عورت پسند کرے، قبول کرے، وہاں پر اس کا رشتہ کیا جائے. اسلامی نقطۂ نظر سے عورت سے ایجاب قبول ضروری ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ ہم شادی پہلے طے کر دیتے ہیں. جب قاضی آتا ہے تو وہ قاضی دو گواہ بھیجتا ہے یا خود ساتھ جاتا ہے، عورت سے اس وقت ایجاب قبول کرایا جاتا ہے. یعنی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری فلاں کے ساتھ شادی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ رواج غلط ہے، بلکہ شادی رشتے کی ہاں کرنے سے پہلے عورت سے پوچھ لینا چاہیے کہ آیا تیری فلاں کے ساتھ شادی کی جائے یا نہ کی جائے. اگر وہ انکار کرے کوئی برا محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آنے والوں کو جواب دے دینا چاہیے کہ ہماری رائے نہیں بنتی. ایک تو عورت کا یہ حق ہے ایجاب قبول اسلامی نقطۂ نظر سے. دوسرا عورت کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو جو اس کی حق مہر ہو وہ دے دی جائے، اور اس حق مہر میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، نہ کوئی دھوکہ فرار کیا جائے، نہ عورت سے ترک تعلق کر کے یا کسی طریقے سے وہ اس حق مہر کو واپس نہ لیا جائے، ورنہ ایسا لینے والا اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا. اسلام میں اس کا حصہ وراثت کا مقرر ہے، ایمانداری سے وہ دے دیا جائے، نہ بلیک میل کر کے لیا جائے نہ کسی اور صورت ہے. اپنی اگر کسی کو روز حشر پر، روز قیامت پر یقین ہے تو وہ کسی کا حق نہ مارے، چاہے وہ بہن ہو یا بھائی ہو. تو جو عورت کے حقوق بنتے ہیں، جو حق وراثت میں اس کا بنتا ہے، اس کو دیا جائے. یہ ہے چوتھا حق. اور پانچواں حق جو بنتا ہے وہ البتہ حق مہر کے سلسلے میں بھی عدالت دخل اندازی کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے عدالت کے حق مہر ملی ہے یا نہیں ملی. والدین بھی دیکھ سکتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کے اس کو حق مہر دی گئی ہے یا نہیں دی گئی. اور اس کے علاوہ وراثت کا بھی حکومت وہ کر سکتی ہے، مکان کے بارے میں بھی. مگر یہ پانچویں بات جو ہے یہ حکومت یا کوئی اس میں عمل دخل نہیں دے سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ویسے تو زیادہ ازواج ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو ویسے وفات پا گئی پہلے. جب آپ نے وفات پائی تو اس وقت آپ کی 11 ازواج تو زندہ تھی. جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اسے سوچنا چاہیے کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی کبھی اپنی کسی بیوی کو زد و کوب کیا یا اس کو کوئی گالی گلوچ دی. مگر ہمارے جو مسلمان ہیں وہ سنت رسول پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ تو ہر دوسرے تیسرے دن عورتوں اپنی زوجہ کو، اپنی عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں. اور یہ تو ایسا ہی کرتے ہیں، گالی گلوچ تو ویسے عام معمول ہے ان کا. تو یہ عورت کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے. میری نظر میں یہ 5 حقوق ہیں. اور رہ گئی یہ بات کہ البتہ عورتوں کو ملازمت دی جائے. جہاں پر عورت کام کرتی ہے ظاہر ہے وہاں پر مرد تو ملازمت نہیں کر سکتا. جو مرد ملازمت کرتا ہے وہ بھی تنخواہ گھر لے جاتا ہے. تو یہ عورتوں کو ملازمت دینے والی بات صحیح نہیں ہے. ہاں البتہ جہاں پر عورتوں کو کی شمولیت لازمی ہے، پولیس میں اور اسی طرح محکمہ صحت میں، یا جہاں پر کوئی چیکنگ ہوتی ہے تو وہاں پر عورتوں کو ملازمت لازمی دینا چاہیے، کیونکہ لازمی ضرورت ہے عورتوں کو وہاں پر ملازمت دینے کی ضرورت ہے. اس لیے ان کو بھی، یا محکمہ تعلیم میں تو وہاں پر ان کو ضرور ملازمت بھی دی جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے عورتوں کے حقوق.